چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت بڑی مشہور ہے جو میں نے پڑھی ہے. اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا انداز ہے کہ میرے یہ بندے محمد رسول اللہ کے امتی کہلانے والے کہیں روزے سے اکتا نہ جائیں, گھبرا نہ جائیں کہ یہ کون سی آفت آ گئی ہم پر, یہ کون سی عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا. بھوکے رہو, صبح سے کچھ نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے تھپکی لگائی. میرے پیارے بندے یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے, یہ اتنی اہم عبادت ہے, مجھے اتنی پسند ہے کہ میں نے تم سے اگلی قوموں پر بھی اس کو ایسے ہی فرض کیا تھا. تم سے اگلی قومیں جو تمہارے مقابلے میں نہیں ہے, جو تمہارے لیول کے نہیں ہے, تم تو ان کے مقابلے میں بڑے عظیم ہو, تمہارا مرتبہ جدا ہے ان سے. جب وہ اس روزے کو نبھا سکتے تھے تم تو اور بھی زیادہ نبھاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ہماری دھارس بدھائی اور ہمیں یہ احساس دلایا کہ چلو یہ آج کا رواج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ رواج بڑا قدیم دستور, اللہ کا یہ پرانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف صاف یہ روزے فرض کیوں کیے گئے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. مگر افسوس کہ ہماری زندگی میں ہر سال ماہ رمضان آتا ہے اور ہم متقی نہیں بن پاتے. ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہے تقوی. ایمان ہمیں نیک عملوں کی طرف کھینچتا ہے, لے جاتا ہے, اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا ثواب دیا جاتا ہے. اور دوسرا ہے تقوی, یہ ایک الگ چیز ہے, یہ کوالٹی ہے, ایمان والوں کی ایک کوالٹی ہے. ہر ایمان والا متقی نہیں ہوتا, ہر ایمان والا متقی نہیں ہوتا, مگر جو متقی ہوتا ہے اس کا معیار ایمان والوں میں سب سے اونچا ہے, سب سے بلند ہے. نماز جانتے ہیں, یہ روزے سے بڑی عبادت ہے. نماز روزے سے بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی اسے ادا نہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, جیسا کہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی شاہد ہے, کافر ہو جاتا ہے آدمی. لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ یہ نماز جو تم پر فرض کی گئی, یہ نماز تمہیں فحش, بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. نماز کی باری آئی تو کیا کہا, یہ نماز وہ عبادت ہے جو تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے, منکر سے روکتی ہے. جب روزے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ اکبر, کتنا عظیم, کتنی عظیم یہ عبادت ہے. آپ جانتے ہیں متقی ہونا کیا ہے, تقوی کے کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہر جگہ گناہوں کے کاروبار چل رہے ہیں, قدم قدم پر برائیاں ہیں, انسان نہ چاہ کر بھی ان غلطیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے, مگر اس کے باوجود کوئی اللہ کا اتنا ڈر دل کے اندر رکھے کہ ان غلطیوں سے وہ پرہیز کر لے, بچ جائے, رک جائے. اسی کو تو تقوی کہتے ہیں. اللہ کا اتنا ڈر دل میں آ جائے کہ گناہ کرنا تو بڑا آسان ہے, اس کے باوجود اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے. یہی ہے تقوی, لعلکم تتقون, تاکہ اے ایمان والو تمہیں متقی بنا دیا جائے. اب میں اس پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم اس بار یہ عزم لے کر اگر روزہ شروع کر چکے ہیں کہ اس بار ہمیں متقی بن جانا ہے, تو ہمیں کچھ نسخے پہ عمل کرنا ہوگا. اور اگر پہلے ہی والی بات ہے کہ چلو روزہ آیا ہے, 1 مہینہ نبھا دینا ہے, پھر اس کے بعد وہیں رہ جائیں گے جہاں تھے, تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. مگر جن کا یہ عزم ہے کہ ہم روزے کا ثواب اور روزے کے فائدے اپنے دامن میں سمیٹیں گے, اپنی زندگی میں ہم انقلاب پیدا کریں گے اور اپنی زندگی کو ہم تبدیل کریں گے, بدلیں گے اور اللہ کے قریب لے جائیں گے, جن کا یہ عزم ہے, جن کا یہ ارادہ ہے, جن کا یہ حوصلہ ہے, ان کے لیے چند باتیں. ہم دن بھر کھانا پینا نہیں کھاتے, چاہے کھانے کی کوئی بھی شکل ہو, کوئی بھی چیز ہو, کیا وہ حرام ہے؟ اور ایسا بھی نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کہ رمضان میں غذائیں, کھانا پانی حرام ہو جاتا ہے. حرام نہیں ہوتا. ہم اگر روزے کی حالت میں دال بھات کھا لیں, روٹی سبزی کھا لیں, تو یہ دال بھات ترکاری روٹی سبزی حرام نہیں ہے, مگر روزہ ٹوٹ جائے گا نا, روزہ ٹوٹ جائے گا. صرف
وہ حلال چیز سے ہم رک جاتے ہیں کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، حلال چیز سے ہم رک جاتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ رمضان کس لیے آیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو ذرا غور کرو، تمہاری زندگی میں ہم نے کیسے تبدیلی پیدا کر دی کہ جو چیزیں تم صبح و شام کھاتے تھے، جو چیزیں تمہارے لیے حلال تھی، تم ان سے بھی اجتناب کرنے لگے۔ بھلا بتاؤ میرے بندوں کے زندگی میں جو چیزیں حرام ہیں تم اس سے کیوں نہیں رک سکتے، کیوں نہیں باز آ سکتے؟ کھانا جو ہم روک دیا، نہیں کھائیں گے، حلال چیز ہے، تو اس کے طفیل میں جو حرام چیزیں ہیں اسی سے بچنا نہ تقویٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کریں، اس کی لت پڑی ہوئی ہے، ہمیں عادت سی بنی ہوئی ہے، نہیں چھوٹتی ہے۔ اللہ اکبر، یہی چھڑانے کا نام تو تقویٰ ہے، اسی لیے تو رمضان آیا۔ آپ رمضان سے پہلے سگریٹ نوشی کر رہے تھے، آپ رمضان سے پہلے تمباکو مسل رہے تھے، آپ رمضان سے پہلے گٹکے چبا رہے تھے۔ پروردگار عالم نے روزہ اسی لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری اوباشوں والی زندگی ختم ہو جائے، بدمعاشوں والی زندگی ختم ہو جائے، نافرمانی والی زندگی ختم ہو جائے، ایمان والی ایسی زندگی تمہاری زندگی میں آ جائے، تمہارا روش ایسا ہو جائے کہ تم سب کے محبوب، سب کے پیارے بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ متقی کا معنی پرہیزگار۔ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کس چیز سے پرہیزگار؟ کس چیز سے پرہیز کریں بھائی؟ ہم شراب چھوڑیں گے نہیں، تمباکو چھوڑیں گے نہیں، سگریٹ نوشی چھوڑیں گے نہیں، گٹکا چباتے ہی رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں، تو پرہیزگاری کہاں سے آئی؟ پرہیزگاری یہی تو ہے کہ جو اللہ نہیں چاہتا ہے ہمیں اسے نہیں کرنا ہے، وہ عمل کھانے کا ہو، پہننے کا ہو یا عمل کرنے کا ہو، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم جائز چیزوں کو ہم نے چھوڑا ہے، جس کے بارے میں قرآن اترا، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ وہ زمانہ تھا، تمباکو کا زمانہ نہیں تھا، گٹکے کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ شراب نوشی کا تھا۔ پروردگار عالم نے آسمان سے آیت اتاری تو پیار سے اتاری، پیار سے سمجھایا، کہا اے میرے نبی آپ اپنے ماننے والے چہیتوں سے، لاڈلوں سے فرما دیجئے قل فیہما اسم کبیر، کہ تمہیں جو لت پڑی ہوئی ہے، تمہیں جو عادت بنی ہوئی ہے شراب پینے کی اور جوا کھیلنے کی، فیہما اسم کبیر، ان دونوں شے کے اندر، ان دونوں چیزوں کے اندر تمہارے لیے بڑا نقصان ہے۔ فیہما اسم کبیر، بڑا گناہ ہے اس کے اندر، ومنافع للناس، اور فوراً کہا کہ ہاں فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، فائدے بھی ہیں، فائدہ سے انکار نہیں ہے، اس میں فائدے بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر سنو ان دونوں کے اندر جو نقصانات ہیں، گناہ ہے، وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے صرف شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ اس کی آڑ میں ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ مسلط کر دیا، بتا دیا ہمیں کہ ہر وہ چیز دنیا کی جس میں نفع کم، نقصان زیادہ ہو، وہ ساری چیزیں حرام ہوں گی، وہ ساری چیزیں حرام ہوں گی۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا قانون ہے۔ اب کوئی بتائے سگریٹ میں فائدے زیادہ ہیں کہ نقصان؟ اگر کوئی فائدہ ثابت کر بھی دے تو اب آپ پر فیصلہ ہے، تمباکو میں فائدے زیادہ ہے کہ نقصان؟ گٹکے میں فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان؟ اگر ان چیزوں میں کچھ فائدے بھی کسی کو نظر آتے ہوں گے، ہمیں تو آج تک کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، لیکن اگر کوئی فائدہ بھی بتائے تو ظاہر ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس اصول کی بنیاد پر بھی یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اگر کسی چیز کا زیادہ استعمال نشہ لاتا ہو تو اس کا تھوڑا سا استعمال بھی حرام۔ تمباکو اگر منہ بھر کے لے لیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، نشہ آ جاتا ہے، تو اس کا ایک چٹکی لے کر بھی منہ میں رکھنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزہ اسی لیے فرض ہوا لعلکم تتقون، تاکہ تم رمضان کے بعد ان چیزوں کی عادتیں چھوڑ دو۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ رمضان اسی لیے تو آیا ہے، روزہ اسی لیے تو آیا ہے۔ اب ہمارے جتنے احباب بیٹھے ہیں
ہم ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں بھائی، یہ سب لوگ جنت میں جائیں، یہ سب متقی بن جائیں اس رمضان میں. تو یہی ہماری دعوت ہے کہ اس بار ہم یہ عزم لے کر چلیں کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے والی زندگی اور رمضان کے بعد والی زندگی میں فرق ہوگا. ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے. ابھی جب ہم نے حلال چیزوں کو دن بھر چھوڑا ہے، حرام چیزوں کو عمر بھر کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہی تو اللہ چاہتا ہے روزہ رکھوا کر. اور اگر یہ نہیں ہو پاتا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آیا زندگی میں، چلا گیا، کچھ دنوں کا ثواب ہم نے حاصل کیا، اس سے زیادہ غلط کاموں میں پڑ گئے، حرام کاموں میں پڑ گئے. جتنا ثواب ہم نے رمضان میں روزہ رکھ کر حاصل کیا تھا اس سے زیادہ تو بربادی کی طرف چلے گئے رمضان کے بعد، کیونکہ تقوی ہماری زندگی میں نہیں آیا. لعلکم تتقون، رمضان صرف اسی لیے کہ تم متقی بن جاؤ، باقی تو چھوڑو. ثواب کیا ہے، فائدے کیا ہیں، زندگی میں فائدہ کیا ہے، آخرت میں فائدہ کیا ہے، وہ اپنی جگہ. مگر رب العالمین نے سب سے بڑا مقصد یہی بتلایا ہے کہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے، تم عام لوگوں کی طرح بلکہ عام مسلمانوں کی طرح نہ رہو. تم نے روزہ رکھا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ.